الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تمام اہل وطن کو مبارک ہو جی۔ تمام پاکستان مسلم لیگ کے کارکن، ورکر، ووٹر، سپورٹرز کو مبارک ہو۔ 4 سال کے بعد ان کے لیڈر جو خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کے آئے بہت دفعہ عدالتوں نے بلایا، بہت دفعہ پاکستان کے اداروں نے بلایا، بہت دفعہ اداروں نے ان کو اشتہاری قرار دیا، مجرم قرار دیا، اور اس کے علاوہ جناب بے شمار ان پر ایلیگیشن لگائے گئے۔ آج انہی اداروں کی مرہون منت وہ پاکستان لینڈ کر چکے ہیں۔ جس وقت یہ ویڈیو میں کر رہا ہوں اس وقت تو تقریباً وہ لاہور کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور کچھ مناظر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ میری کوئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، ورنہ کچھ حالات جو ہیں وہ آپ کو تازہ بتانے کی کوشش کرتا چلیں۔ گزارا کریں، جو بھی میرا انالیسز ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ عمران خان جن کا نام لینے پر پابندی، جن کے اوپر اس وقت کراس لگا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب زمان پارک کے اندر تھے تو انہوں نے ایک دفعہ جناب اپلائی کیا تھا کہ مجھے ویڈیو لنک کے اوپر میرے اوپر جناب قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے، مجھے دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، لیکن میرے نظام نے فرمایا تھا کہ جب تک آپ کو سٹریچر پر ڈال کر عدالت کے اندر نہیں لایا جائے گا، بائیو میٹرک نہیں ہوگی، آپ کی ضمانت کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح بہت ساری جگہ پر ایسے ہوا کہ ان کو کہا گیا جی جب تک آپ بتاتے خود پیش نہیں ہوں گے تو آپ کو وہاں پر جناب ریلیف نہیں ملے گا۔ بہرحال کہ میں زیادہ اس بات پہ گند کے اندر نہیں پڑنا چاہتا۔ جو گند ہوا جی 17-18 ماہ کے دوران، اس گند کے اندر ارشد شریف ہم سب سے بچھڑ گیا۔ عمران خان صاحب جو ہے اس وقت جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور قصور ان دونوں کا کیا تھا، اور عمران ریاض کا قصور کیا تھا، ایاز امیر کا قصور کیا تھا، اس کے علاوہ اور بے شمار معید پیرزادہ، صابر شاکر، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ زبان بندی ان کی گئی پہلے، پھر جناب عوام پاکستان کو جھنڈا اٹھانے پر پابند کیا گیا کہ جھنڈا نہیں اٹھانا، پھر نام لینے پر جو میڈیا ہے اس کا الیکٹرانک میڈیا اس پر پابندی لگائی گئی۔ یہ سارا کچھ کر کے پاکستان کے نہتے شہریوں کے اوپر جو احتجاج کر رہے تھے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، ان میں سے بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد، یہ پروسیس مکمل کرنے کے بعد، اپنا روب دبدبہ قائم کرنے کے بعد، پھر جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کلیئرنس دی گئی۔ پھر انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، جو پاکستان کے ساتھ معاملات طے کیے گئے تھے، کچھ جناب دوسرے ممالک کے ساتھ طے کیے گئے تھے، وہ تمام گارنٹیاں لینے کے بعد نواز شریف صاحب کو جب خطرہ ٹل گیا اس وقت انہوں نے پھر پاکستان کا رخ کیا۔ آج ایئرپورٹ پر آئے، جہاز کے اندر جو کچھ ہوا اس کے متعلق علیحدہ خبر ہے، میں اس کی تصدیق اس لیے نہیں کرتا کہ کچھ اسد طور کے جو ویلاگ ہے اس سے مجھے سبق حاصل ہوا ہے کہ بندے کو ذرا سوچ سمجھ کر انتظار کر کے جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بہت ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پر غلط گائیڈ کر دی جاتی ہیں، لیکن چلیں بہرحال کہ بات مختصر ہے جی کہ نواز شریف صاحب آ گئے جناب ایئرپورٹ پر، اعلان ہو گیا کہ جہاز سے کوئی مسافر باہر نہیں نکلے گا، صرف نواز شریف صاحب اور 2 صحافی جو ہیں جو ان کی کیبنٹ کے اندر بھی شامل ہیں اور ان کے تمام معاملات ان کو حل کرتے ہیں، وہ جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ جائیں گے۔ نواز شریف صاحب نے واش روم جانا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب اسپیشل طور پر آئے۔ پھر جناب بائیو میٹرک کی مشین اور بائیو میٹرک کرانے والے جنہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ سٹریچر پر ڈال کر آپ ان کو لے کر آئیں عدالت کے اندر، پھر میں معزز عدلیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں گنتا، لیکن سوال ایک چھوڑتا ہوں جی سب لوگوں کے لیے کہ آپ سوچیں وہ بائیو میٹرک چل کر گئی جناب ایئرپورٹ پر۔ نواز شریف صاحب نے وہاں پر اپنے وکلا کی جو ٹیم تھی ان کے ساتھ ملاقات کی۔ نواز شریف صاحب کے ایک وکیل تھے جو بائیو میٹرک مشین کے ساتھ تھے، پھر وہاں پر ان کی بائیو میٹرک ہوئی، اس کے بعد ان کو تصدیق کی گئی، پھر وہ جناب کاغذات جو ہیں وہ کہیں جمع کروائے گئے، اور اس کے بعد جناب پھر ان کی وہ تمام جو نقائص تھے یا جو قانونی کارروائی تھی وہ پوری کی گئی، اور اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہاں سے ان کو ایئرپورٹ سے پروٹوکول کے ساتھ نکالا گیا، VIP لاؤنج کے ذریعے ان کو باہر لایا گیا۔ جو گزشتہ رپورٹ ہے ذرائع کے مطابق 8000 پولیس افسر تعینات کیے گئے،
اس کے علاوہ بے شمار سرکاری گاڑیوں کا استعمال جو ذرائع کے اوپر یا سوشل میڈیا پر جو میں دیکھ رہا ہوں آ رہی ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، جس گاڑی کے اندر آئے نواز شریف صاحب بلٹ پروف گاڑی، وہ بھی جو ہے وہ ذرائع کے مطابق جناب جو اس کے اوپر سٹیکر لگا وہ میں محکمے کا نام نہیں لیتا لیکن ان کی ہے جی، اس کے ذریعے ان کو لایا گیا۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد اب سفر روانہ جی لاہور کی طرف، جلسہ گاہ کی طرف، وہاں پر نواز شریف صاحب خطاب کریں گے۔ سوال آج میں اپنی عوام سے چھوڑے جاتا ہوں جی، وہ یہ کہ عمران خان جو کچھ کہتا تھا اللہ ان کو زندگی دے، وہ ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ عمران خان نے کہا تھا یہ سارا پلان بنایا گیا، مجھے کس طرح راستے سے ہٹایا جانا ہے، کس طریقے سے میرے ساتھ سلوک کیا جانا ہے، کس طریقے ساتھ میرے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ہونے ہیں، یہ تمام لندن پلان کا حصہ ہے۔ اور آپ ان کی تقریر سن کے دیکھ لیں تو آپ کو لندن پلان کا وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بتاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ بہرحال کہ جی گل پاشی کی گئی ہے، اس میں ایک خبر آئی ہے جی کہ مریم نواز صاحبہ کے جب گئی ہیں وہاں پر اپنے والد صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے تو گل پاشی کے لیے ایک کرین ہائر کی گئی تھی جی، وہ پتہ نہیں وابڈا کی تھی یا کسی اور کی، یہ تاریں ٹھیک کرتے وقت جو ٹوکری باسکٹ لگی تھی اس کے اندر ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے اوپر پھول تھے۔ حالانکہ اگر وہ کسی بھی پل کے اوپر کھڑے ہو جاتے یا کسی بھی طریقے سے جناب وہ گل پاشی کرنے کا اور بھی بہت سارے طریقے سے کوئی جہاز کرائے پر ابھی لیا ہے انہوں نے ذرائع کے مطابق، لیکن چلے وہاں پر جو کام کرنا تھا وہ کر لیتے تو یہ سوشل میڈیا پر ان کا مذاق نہ ہوتا۔ بہرحال کہ جی مریم نواز صاحبہ آج میرے قاعدے قانون کے مطابق آج وہ جیتی ہیں جی، اور سارا نظام پاکستان کا ہار گیا۔ انہوں نے کہا تھا یا مزاحمت ہوگی یا مفاہمت ہوگی، پہلے انہوں نے گجرانوالہ سے مزاحمت شروع کی، پھر اب مفاہمت ہوئی۔ ایک ان کا بیان ٹویٹر پر چل رہا ہے کہ میں وہ اب پتہ نہیں کس چینل کا، ورنہ میں شیئر کر دیتا۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ مجھے بہت سارے طریقے آتے ہیں لیکن ہم بوٹ پالش نہیں کر سکتے، اور بوٹ پالش اگر کوئی کر رہا ہے تو اس وقت عمران خان کر رہا ہے۔ اب یہ سوال میں اپنی عوام کی طرف چھوڑے جاتا ہوں جی کہ کس کس نے کیا کیا کیا، اور پورے نظام نے جو جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا، یہ ایک سوچنے والا مقام ہے۔ وہ نواز شریف جس کو آج سے 4 سال بعد جب پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے، اس سے پہلے جو 1 سال کا دورانیہ تھا اس کے دوران کون کون سی چیز جو ہے ان کے اوپر الزامات نہیں لگائے گئے تھے، آج نواز شریف صاحب انہی اداروں انہی عدالتوں کے ذریعے پاکستان آئے اور نواز شریف صاحب نے ثابت کیا کہ میں جو سوچتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں، اور انہوں نے کر کر دکھایا۔ اور جو سوچتے ہیں ہم جو سوچ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے، وہ نہ ہو سکا۔ آخر کار نواز شریف صاحب جیتے جی، مریم نواز صاحبہ جیتی جی۔ اس میں کتنی نہتے پاکستانی جو وہ قربان ہوئے، کتنی املاک کا نقصان ہوا، کیا کچھ ہوا، یہ سارا جناب نواز شریف صاحب نے وہاں لانچ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، 9 مئی نہیں ان کو بھولتا اسمبلیوں کے اندر، اور اس کے علاوہ جہاں بھی جائیں ہم 28 مئی والے ہیں۔ 28 مئی کو یوم تکبیر ہے۔ 28 مئی کو جو کہانی ہے وہ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم جو پاکستان کو ایٹم بم دیا تھا، پھر ان کو جناب غدار قرار دے دیا گیا تھا، راز بیچنے پر ان پر پابندی لگ گئی تھی۔ اسی طرح بے شمار لوگ ہیں جی جنہوں نے پاکستان کے لیے خدمات کی اور وہ غدار قرار پائے۔ عمران خان بھی انہی میں ایک بندہ ہے جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، ورلڈ کپ جیتا، شوکت خانم بنائے اور بے شمار اس نے کام کیے، لیکن وہ غدار ہوا۔ اور جو جسٹس عظمت سعید صاحب اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ سیاست کھیل ہے، سچلین مافیا کا سیاست کھیل ہے، گاڈ فادرز کا سیاست کھیل ہے، غنڈوں کا سیاست کھیل ہے، بازیگروں کا، وہ ان کی دور اندیشی کو آج میں سلام کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ جسٹس عظمت سعید اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں، ان کی دور اندیشی، ان کی ذہانت، ان کی فراست، یہ سب چیزیں آج میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور جو عمران خان صاحب نے غلطیاں کی تھیں، جو انہوں نے نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران خان صاحب پر اس وقت بھوت سوار تھا، وہ نہ سمجھ سکے۔ جو آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب ایکسٹینشن والے معاملے کو کورٹ کے اندر اٹھایا تھا اور اس وقت انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، آج اگر وہ فیصلہ عمران خان صاحب بار بار جیل کے اندر بیٹھ کر سوچتے ہوں گے تو معاملات ان کو یاد آتے ہوں گے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ آج میرے پاکستان کا نظام
ایک سوال بن گیا. پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام بھیڑ بکریاں بن گئیں، جس طرف چاہو ان کو ہانک سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب پاکستان کے نظام، جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا سپیریئر نظام، عدالتی نظام نیچے سے 10ویں نمبر پر، یعنی اس میں 9 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، یعنی ٹاپ موسٹ لوور 10 جو کنٹریز ہیں یا ان میں ان کا نام آتا ہے. پاکستان کی معیشت کا کیا حال جو 17 ماہ کے دوران کیا گیا، پاکستان کے ساتھ جو کچھ سنتوں کے ساتھ کیا گیا، جو کسان کے ساتھ کیا گیا، جو اور لوگوں کے ساتھ کیا گیا، جو اس وقت سرکاری ملازمین کے ساتھ ہو رہا ہے جن کی نوکریاں داؤ پر لگ چکی ہیں، سکول کے ٹیچرز، کلرک، بے شمار لوگ، وہ سب سراپا احتجاج ہیں. لیکن ہم جناب اس آدمی کے لیے فرش راہ ہو گئے جس پہ پورا جناب پاکستان کا نظام اس کے پاؤں میں ڈھیر ہو گیا. اس سے زیادہ میں بول بھی نہیں سکتا، کیوں میں نے پاکستان میں رہنا ہے. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی ہے، کوئی دوست ہیں جی انہوں نے ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی ہوئی تھی. اس نے کہا تھا کہ ایک تو پاکستان کے اندر جو آدمی پاکستان کی خدمت کرے گا وہ غدار بن جائے گا، جو پاکستان کے اندر کو اچھا کام کرنا چاہے گا اس کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. یہ ہے جی پاکستان میں نوجوانوں کے لیے جو پیغام دیا گیا کہ اگر آپ چوری کریں گے آپ ترقی کریں گے، اگر آپ کوئی گروپ بنا کر، قبضہ گروپ بنا کر، کسی کو گینگ بنا کر آپ کو ترقی کرنا چاہیں گے تو آپ ترقی کریں گے. یہ سارے میسیجز آج مکمل طور پر پاکستانی 22-23 کروڑ عوام کو دیا گیا، اور جس پر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. کس طریقے سے کراؤڈ کو اکٹھا کیا گیا، جو رپورٹ میرے تک پہنچی ہے وہ میں آپ کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ بسیں جو ہیں وہ ہائر کی گئی ہیں، بسوں کے اندر ایک کنڈکٹر، چند مسافر، اور وہ بھی دہاڑی دار. ان سے وعدہ کیا گیا کہ جب آپ منار پاکستان پہنچیں گے آپ کو 2000 روپیہ آپ کو دیا جائے گا، اور بسیں جو ہیں وہ ہائر کر کے اس کے اندر جو مسافر بٹھائے گئے. اب اس مہنگائی کے دور کے اندر جس کو 2000 روپیہ پلس بریانی پلس جناب مزید، یہ تو وہاں جا کر پتا چلے گا کہ 2000 روپیہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. یہ اس طریقے سے جناب مختلف شہروں سے کراؤڈ اکٹھا کیا گیا، اور کراؤڈ اکٹھا کر کے اب منار پاکستان کی طرف پہنچ رہے ہیں، جہاں نواز شریف صاحب پہنچ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. جب تک میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی شاید نواز شریف صاحب جو ہے وہ منار پاکستان پر خطاب کر رہے ہوں. تو یہ ہے جی صورتحال کراؤڈ اکٹھا کرنے کی. کچھ لاہور سے اکٹھا کیا گیا. اس مہنگائی کے دور میں لوگوں نے انجوائے بھی کیا، اور اب جو مزید تفصیلات ہیں وہ آئیں گی. بہرحال کہ میرے تک کچھ ویڈیوز پہنچی ہیں کہ جس طریقے کی جو فوٹو سیشن کیا جا رہا ہے یا کلوز کیمرہ کے ذریعے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بڑا کراؤڈ شو کیا جائے. لائٹنگ کا انتظام بڑا زبردست طریقے سے وہاں پر منار پاکستان پر کیا گیا. یہ خبریں اگلے ویڈیو کے اندر آپ کو دوں گا، جب تک دوسرے لوگ بھی آپ تک پہنچا دیں.